أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج انشاءاللہ ہماری یہ بیسک جو عربک کورس ہم نے آج سٹارٹ کرنے آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے فعل ماضی معروف. اب تک ہم نے کیا اور فعل ماضی معروف میں ہم نے ایک بحث اسبات کی. اسبات کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کا ہونا. جہاں ہم نے فعل فعلا فعلو فعلت والی گردان کی تھی. اس کے بعد ہم نے فعل ماضی معروف کی ہی نفی کی گردان کی، جس میں ہم نے فعلا کے ساتھ صرف لفظ ما کا اضافہ کیا تو وہ کیا بن گیا؟ ما فعلا ما فعلا ما فعلو. تو یہ دونوں گردانیں جو اب تک ہم نے کی ہیں یہ فعل ماضی معروف کی گردانیں ہیں. لیکن آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے فعل ماضی مجہول کو. اب فعل ماضی معروف کیا ہے اور ماضی مجہول کیا ہے، اس کا ہم فرق پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. ہم نے یاد ہے نا، ہم نے اصطلاحات کی تھیں جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی معروف کیا ہوتا ہے اور ماضی مجہول کیا ہوتا ہے، یا مجہول کیا ہوتا ہے، فعل مجہول کیا ہوتا ہے. فعل مجہول کا ہم نے مطلب ہم نے یہی بات کی تھی کہ مجہول وہ ہوتا ہے کہ جس میں ڈائریکٹ نہیں بتایا جاتا کہ بتانے والے کا، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اس بات کے اندر مینشن نہیں کیا جاتا. صرف کام کو مینشن کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کام کرنے والا کون ہے. سبجیکٹ ہوتا ہے جو انگلش میں، وہ کون ہے. تو فعلا جب ہمارے پاس پہلا صیغہ تھا فعل ماضی معروف کا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا اس ایک مرد نے، ہم نے یہ بولا تھا. لیکن جب اسی بات کو ہی ہم جس طرح انگلش میں یہ ایکٹیو وائس تھا اور اسی کا اب ہم پیسو وائس بنائیں، پیسو وائس کو ہی فعل ماضی مجہول کہا جاتا ہے، فعل مجہول کہا جاتا ہے. تو ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو پیسو وائس یعنی مجہول میں ہم اس بات کو کس طریقے سے کریں گے کہ ایک تو ہم کام کو مینشن کریں گے. کام کو مینشن کرنے کے لیے اب آج ہم یہ والی گردان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کیسے اس کی صیغہ تبدیل ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں، ہم یہ ایک تو یہ بتائیں گے کہ کام کیا گیا. ٹھیک ہے، کیا گیا وہ ایک مرد. یہاں پہ بتایا ہے کہ کیا گیا یعنی کہ وہ کام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کام کیا گیا اور وہ ایک مرد. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کس چیز کے اوپر ہوا ہے؟ اس مرد کے اوپر ایک کام ہوا ہے. لیکن اب وہ کام کیا کس نے ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، کام ہوا ہے، کسی ایک مرد کے اوپر کام ہوا ہے، لیکن اب کام ہوا کیا ہے یہ نہیں معلوم. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اب کسی ایک مرد کے اوپر کیا کام ہو سکتا ہے. اس کی کوئی ایگزامپل، اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کسی ایک مرد کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، کہ مدد کی گئی اس ایک مرد کی. اب یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، مدد کی گئی یہ کام ہے، اور کس کی مدد کی گئی یہ تو پتہ ہے کہ ایک مرد کی مدد کی گئی، لیکن مدد کی کس نے ہے یہ علم نہیں ہے. تو امید ہے کہ جو پہلے ہم نے اصطلاحات پڑھی تھیں انشاءاللہ تو وہ آپ کو ٹرمز کلیئر ہیں کہ ماضی معروف کہ فعل معروف اور مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کو میں نے دوبارہ تھوڑا سا ایک مثال کے ذریعے ایکسپلین بھی کر دیا. اسی طرح جیسے فار ایگزامپل کہا جائے کہ قتل کیا گیا وہ ایک مرد. اب کام کیا ہوا ہے؟ قتل ہونے کا، مرڈر کا کام ہوا ہے. مارا گیا، قتل کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی اس ایک مرد کے اوپر کام ہوا،
لیکن اب کیا کس نے، وہ مرڈر کس نے کیا یہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مثال سن لیں کہ سنا گیا وہ ایک مرد. کام کیا ہوا؟ سننے کا. سنا گیا وہ ایک مرد، یعنی اس مرد کی بات کو سنا گیا. لیکن اب سننے والا کون ہے یہ نہیں معلوم. تو جو انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے فعل مجہول میں ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا. لیکن جس چیز کے اوپر کام ہوا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرد کے اوپر ہی کام ہو، کام کسی بھی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ گردان میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مذکر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے لکھ دیا وہ ایک مرد. اگر یہیں پہ فار ایگزامپل ایک عورت کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم کیا لکھتے؟ سنی گئی، فار ایگزامپل سننے کا کام ہوا ہے اگر، تو سنی گئی وہ ایک عورت، یا ماری گئی وہ ایک عورت. ٹھیک ہے. یا کہی گئی وہ ایک عورت، یعنی کوئی بات کسی عورت سے کہی گئی. لیکن اب وہ بات کہنے والا کون ہے، وہ بات کرنے والا کون ہے، سبجیکٹ کون ہے اس کا، یہ اس فقرے میں معلوم نہیں ہوگا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیسو وائس. یہ پیسو وائس کا سٹائل ہے. تو اب یہاں پہ اب ہمارے پاس اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اصطلاحات میں دیکھ لیا تھا کہ فعل معروف اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ جب عربی میں کوئی بھی صیغہ ہمیں لکھا ہوا نظر آئے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ معروف کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا. معروف کی گردان تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ہمیں یاد ہے فعل فعل فعلوا ولی. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم فعلہ کے اندر ہی کچھ تبدیلیاں کر لیں تو وہی صیغہ کیا بن جاتا ہے، مجہول کا بن جاتا ہے. تو فعل اس کا ایک قاعدہ، اب قاعدہ کیا ہے کہ ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے، ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ کوئی اپنا مائک کھول کے بتائے گا کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا صیغہ ہوتا ہے، کون سے نمبر کا صیغہ ہوتا ہے؟ پہلا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، چھٹا ہوتا ہے، آٹھواں ہوتا ہے، کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ پہلا ہوتا ہے نا. تو ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی پہلے صیغے کی بات ہو رہی ہے. جو گردان ہم فعلہ کی کر رہے تھے اس میں فعلہ کی بات ہو رہی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ مجہول بنانے کے لیے آخری حرف کو، فعلہ کے اندر دیکھیں آخری حرف کیا تھا، فعلہ کے اندر آخری حرف ہمارے پاس کیا تھا، لام. تو لام کو کیا کرنا ہے، اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے. یعنی لام زبر لا لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں. باقی کتنے حروف بچ گئے؟ 2 حروف بچ گئے. فا بچ گیا اور عین بچ گیا. اب ان کا کیا کرنا ہے، آخری حرف کے پاس والے حرف کو زیر دے دیں. اب لام کے پاس کون سا حرف ہے، لام کے پاس دیکھیں کون سا حرف ہے، عین ہے. تو کیا کرنا ہے کہ عین کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زبر ہے نا فعلہ میں، تو عین کے نیچے ہم نے زیر لگا دینی ہے، کسرہ لگا دینی ہے. زیر کو ہم عربک میں کسرہ کہتے ہیں. تو آخر کے پاس والے حرف کو یعنی لام سے پہلے جو عین لکھا ہوا ہے، عین کے نیچے زیر لگا دینی ہے. اب 2 حروف کا مسئلہ حل ہو گیا، باقی ایک حرف بچ گیا ہے اور وہ ہے فا. اب وہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، یعنی اب یہ تو ہم یہاں پر تو فعلہ کو دیکھ رہے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی صیغے میں 4 حروف ہوتے ہیں، کوئی صیغہ ایسا آتا ہے قرآن کا کہ جس میں 5 حروف ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دینا ہے جیسے وہ ماضی معروف میں تھا، آخر سے پاس والے حرف کو زیر دے دینی ہے. 2 کام ہو گئے. اب باقی ایک حرف بچے یا 2 حرف بچیں یا 3 حروف بچیں، اور ان 1 2 یا 3 حروف ہوں اور ان تینوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہو. حرکت والے حرف کی تو اب آپ کو سمجھ آتی ہے نا. حرکت سے مراد یہ ہے کہ یا تو ان کے اوپر زبر ہو یا ان کے نیچے زیر ہو یا ان کے اوپر پیش ہو. ٹھیک ہے، یعنی یا ان کے اوپر فتحہ ہو یا ان کے نیچے کسرہ ہو یا ان کے اوپر ضمہ ہو. حرکت والے حروف کہلاتے ہیں ایسے حروف. تو جتنے بھی حرکت والے حروف ہوں گے، خواہ 1 ہو یا 2،
سب کو پیش دے دینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, سب کو کیا کر دینا ہے؟ پیش دے دینی ہے. تو اب دیکھیں اگر آپ یہی کام کریں, یہاں پر فعلا تھا ہمارے پاس, فعلا میں لام کو ہم نے ویسے ہی رہنے دیا. اب دیکھیں یہاں پہ کہ لام کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے. عین کے اوپر زبر تھی ماضی معروف میں, ماضی مجہول میں عین کے نیچے کسرہ کر دیا ہے. فا کے اوپر فتحہ تھا یعنی زبر تھی ماضی معروف میں, مجہول میں کیا کیا؟ فا کے اوپر ہم نے پیش لگا دی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ فعیلا. فعلا کا مطلب ہوتا ہے کیا اس ایک مرد نے, اور فعیلا کا مطلب ہوتا ہے کیا گیا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے, کیا گیا. اب ترجمہ دیکھیں تبدیل ہو گیا ہے. اسی طرح قرآن میں بھی جب صیغہ اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا, جب معروف کی طرح لکھا ہوا آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ معروف کی طرح پڑھیں گے. جب اس کو مجہول کی طرح لکھا گیا ہوگا تو اس کا ترجمہ مجہول کی طرح کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح فار ایگزامپل رازقہ, اس ایک مرد نے رزق دیا, رازقہ. اب رازق کون ہوتا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اگر کہیں قرآن میں لکھا ہوا آئے رزقہ, تو رزقہ کا مطلب ہے رزق دیا گیا اسے ایک مرد کو. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ جب آپ کو صیغوں کی سمجھ آئے گی تو آپ کو قرآن کی ٹرانسلیشن کی سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ پڑھنا کس طریقے سے ہے یا یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت جب قرآن پاک میں انسان سے خطاب فرماتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیشہ بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ صیغے جو ہیں وہ مجہول کے استعمال کیے جا رہے ہیں, صیغے معروف کے استعمال نہیں کیے جاتے. جب اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں نا, تو کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے والی ہے, اللہ رب العزت تو فاعل ہیں, سبجیکٹ ہیں, تو لینے والا کون ہے؟ انسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تم کو عطا کیا. ٹھیک ہے, اب جب فرمائیں گے ہم نے تم کو عطا کیا تو یہ معروف ہے. جب فرمائیں گے انسان کو عطا کیا گیا تو یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بہرحال اس کا قانون آپ یاد رکھیں. یہ اگر آپ رول یاد کر لینا تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسئلے عربی میں حل ہو جائیں گے. اصول کیا ہے, اور یہ بہت آسان سی بات ہے سمجھنی. 3 حروف سے انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں, آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیں, اور اس کے بعد جتنے بھی حروف بچے نا جو وہ حرکت والے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حروف بچے ہوئے 3 ہوتے ہیں لیکن 2 کے اوپر حرکت ہوتی ہے اور ایک ساکن ہوتا ہے. تو ساکن کو آپ نے ساکن ہی رہنے دینا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, لیکن جو 2 حرکت والے ہوں گے ان کو آپ نے پیش دے دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ کس طرح ہوگا یہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے. ابھی ہم صرف فاعلہ کی بات کرتے ہیں. فاعلہ میں کیا ہے؟ عین کو کسرہ دے دیں, زیر دے دیں, اور فا کو آپ پیش دے دیں اور ضمہ دے دیں, تو یہ بن جائے گا آپ کا فعل مجہول. تو یہاں پہ فعل مجہول میں پہلا صیغہ ہم نے بنایا فاعلہ سے, کیا بن گیا؟ فعیلا. فعیلا. اب کیا ہوگا؟ یہی تبدیلی ہر صیغے کے اندر آئے گی, کچھ بھی نہیں کرنا. اور بس فعلا دوسرا صیغہ ہے تثنیہ کا, تو اس کو کر دیں گے فعیلا. فعلو ہے تو فعیلو, فعلت ہے تو فعیلت, فعلتا ہے تو فعیلتا. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات اب یہاں پہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل فعلت ہے, تو اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے جو تا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے, تا کے پاس کیونکہ لام لکھا ہوا ہے تو اس کو کسرہ دے دیں, ایسے نہیں. ہر صیغے کے اندر فا, عین اور لام کے اندر تبدیلی ہوگی, یعنی فا, عین اور لام کی بات ہوگی. لام کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی, لام ویسے ہی رہے گا جیسے تھا. تبدیلی صرف کہاں پہ آتی ہے؟ فا کے اندر اور عین کے اندر بس. ٹھیک ہے, جو فا کلمہ ہوتا ہے اور عین کلمہ ہوتا ہے, جیسے فعلتا ہے فار ایگزامپل. اب اس میں دیکھا جائے تو آخری حرف تو الف بنتا ہے نا, لیکن ہم الف کی بات نہیں کریں گے, ہم تا کی بات بھی نہیں کریں گے. ہم نے پہلے صیغے میں جس طرح فا, عین اور لام کی بات کی تھی, اسی طرح ہر صیغے میں ہم فا, عین اور لام کی ہی بات کریں گے. فا, عین, لام. لام کو ویسے ہی چھوڑ دینا آپ نے, عین کلمے کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے, اور فا کلمے کو آپ نے ضمہ دے دینا ہے, یعنی پیش کر دینا ہے اس کے اوپر.
تو فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن، اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس فعلتو فعلنا. اور ترجمہ میں سب کا ترجمہ ایسا ہی ہو جائے گا. کیا گیا وہ ایک مرد، اس کے بعد کیے گئے وہ دو مرد، کیے گئے وہ سب مرد، کی گئی وہ ایک عورت، کی گئیں وہ دو عورتیں، کی گئیں وہ سب عورتیں، کیا گیا تو ایک مرد، کیے گئے تم دو مرد، کیے گئے تم سب مرد، کی گئی تو ایک عورت، کی گئیں تم دو عورتیں، کی گئیں تم سب عورتیں، کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت. اسی طرح کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. یہ ہمارے پاس تھی آج فعل مجہول کی گردان، اور یہ اسبات کی گردان تھی. ٹھیک ہے، اسبات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کام کو کیا گیا. اس کے بعد اس میں نفی کی گردان بھی ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے اب ہم نے کیا ٹاسک ہے ہمارا کہ اس پورے ہفتے میں آپ نے فعل مجہول کی گردان کو لکھنا بھی ہے اور فعل مجہول کی گردان کو یاد بھی کرنا ہے. اور اس گردان کو ساتھ ملا کے اب ٹوٹل 3 گردانیں ہو گئیں جو اب ہم نے یاد کی ہیں. تو تینوں گردانوں کی اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، بار بار ان کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ گردانیں آپ کو حفظ ہو جائیں گی اور بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی، اور اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی. تو اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پلیز بتائیں، یا کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.